ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو یہ حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لائیے اللہ پر اور ایمان لے آئیے اللہ کے رسول. ہم نے پچھلے کئی جمعے اللہ پر ایمان کیسا ہونا چاہیے، اپنی بساط اور کم علمی کے باوجود اس پر کوشش کی کہ یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ اللہ پر ایمان کیسا ہو، اللہ کیسا ہم سے ایمان چاہتا ہے. اور اس سے جو سابقہ جمعہ پچھلا گزرا ہے اس میں ہم نے ایمان بالرسول پہ گفتگو شروع کی تھی. آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں، اللہ کے رسول پر ایمان اس وقت جا کر مکمل ہوتا ہے جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کا عملاً نمونہ بن جائے. اگر آپ اس بات کا ڈھنڈورا پیٹتے پھریں کہ میرا اللہ پر ایمان ہے اور میرا اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان ہے، لیکن عملاً زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں گزر رہی ہو تو میرے بھائیوں یہ دعویٰ شاید ہمیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے. آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر آپ اپنی عقیدے میں، اپنے منہج میں، اپنی عملی زندگی میں، اپنے طور طریقوں میں، اپنی خوشی غمی میں، اپنے عبادات میں، اپنے معاملات میں
اپنے کاروبار میں، اپنی معیشت اور معاشرت میں اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو فالو نہیں کرتے، آپ ان کی پیروی نہیں کرتے، آپ ان کا حکم نہیں مانتے، تو میرے بھائیوں یہ دعویٰ کہ میرا اللہ کے رسول پر ایمان ہے، پھر یہ منافقت کی علامت ہوتی ہے، یہ حقیقت نہیں ہوتی۔ اس کو اللہ نے قرآن میں بیان بھی کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ اس قسم کے لوگ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو نہیں مانتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کا حکم بجا لانا، آپ کی تعلیمات کو اپنانا، آپ کے فیصلے پہ عمل درآمد کرنا، اس کے لیے تو وہ دور ہٹتے بھاگتے تھے، اللہ کے نبی کے احکامات کو پسے پش ڈال دیتے تھے، عذر بہانے تلاش کرتے تھے، اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتے تھے۔ لیکن لوگوں میں آتے، ماحول میں، مجمع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، اللہ کے نبی کو مخاطب کرتے، اور اللہ نے وہ نقشہ قرآن میں کھینچا ہے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافق ہیں، منافقوں کا یہ رویہ ہے کہ وہ آپ کے پاس آ کر لوگوں کے سامنے اس بات کی گواہیاں دیتے ہیں اور آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم انک لرسول، آپ کے رسول ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں، اللہ کا علم ہے، اللہ ہی نے آپ کو رسول منتخب کیا ہے اور آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ ان کی یہ بات کہ اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کی یہ بات تو درست ہے، لیکن جس بات کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں، میرا پیغمبر واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ یہ منافق ہیں، یہ جھوٹے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر عمل کرنے کو وہ تیار نہیں ہے۔ محبت کا دعویٰ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، خالی صرف محبت کا دعویٰ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ کی کتاب کو پڑھیں، اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھیں، احادیث رسول پڑھیں، یہ بات واضح ہے کہ صرف وہی شخص محمد کریم علیہ السلام سے محبت کرتا ہے جو عمل میں بھی اللہ کے رسول کی سنت کو، حدیث کو فالو کرتا ہے، چلتا ہے۔ میرے نبی کا حکم ہے سمعنا واطعنا، یہ اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، کیونکہ جس سے بندہ محبت کرتا ہے اس کی ناراضگی کو برداشت نہیں کرتا، کیونکہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ من احب سنتی فقد احبنی، ایک روایت میں کتاب و سنت کے الفاظات کی، احکامات کی ترجمانی کی گئی ہے کہ جو محمد کریم علیہ السلام کی سنت سے محبت کرتا ہے، حقیقتاً وہی اللہ کے نبی کا محبوب ہے، اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت نہ کرے، اللہ فرماتے ہیں، جو قرآن کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، پچھلے جمعے میں نے جو آخری حدیث پہ اپنی بات ختم کی تھی، وہ اپنے ذہنوں میں رکھی۔ میرے بھائیوں، میری اور آپ کی اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کہ میری اور آپ کی زندگی دنیا میں جو گزاری ہے 60 سال 100 سال، یہ کامیاب گزری ہے یا ناکام گزری ہے، یہ عزت والی زندگی ہے یا ذلت والی زندگی ہے، اس کی کامیابی کا فیصلہ اللہ نے اس دن کرنا ہے جس دن جنت اور جہنم سامنے ہو۔ بلکہ اگر دوسری تعلیمات پیغمبر کو دیکھیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے، اس کی موت کے وقت پر
یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ اس کی زندگی کامیاب ہے یا ناکام۔ نبی السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ جب میت کو لے کر لوگ چلتے ہیں، اگر وہ نیک اور صالح ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے جلدی لے چلو۔ یوں سمجھ لیں کہ اس کو اللہ کی طرف سے نعمتوں اور انعامات کا اللہ کے فرشتوں کی طرف سے خوشخبری دے دی جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو۔ اسے دنیا کی تکالیف، پریشانییں، ان بکھیڑوں سے نجات مل رہی ہوتی ہے، اور اس کو جیسے حدیث میں آتا ہے کہ یہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ بن جائے گا یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گا۔ بعض کا تو باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں، اللہ کے رسول سے، آپ کی احادیث سے، قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے بد نصیبی ذہنوں پر سوار ہوتی ہے۔ بندہ سوچتا ہے یار ایک بندہ فلاں مر گیا تھا یا قتل ہو گیا تھا یا اس کو زہر دیا گیا تھا، کسی نے درخواست دے دی کہ اس کو قتل کیا گیا ہے، زہر دے کے مارا گیا ہے، اسی قبر کشائی کرو، پوسٹ مارٹم لوگ کرو اس کا۔ قبر کھولی جاتی ہے، ویسے کا ویسا پڑا ہوتا ہے، نہ قبر میں آگ ہوتی ہے، نہ کوئی وہاں باغات ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے کیوں قرآن میں فرمایا ہے شروع میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلے یہ بات سمجھائی کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، اس میں شک کوئی نہیں کرنا، ایک ایک بات یہ اللہ کا کلام ہے، تمہارے دل و دماغ کے کسی کونے میں ہلکی سی بھی شک کی گنجائش اگر تم نے اس کے بارے پیدا کی پھر تم مسلمان ہو۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اب جو اس قرآن پر ایمان لایا ہے وہ یہ یقین کرے کہ اس کو غیب پر ایمان لانا ہے، اللہ کو نہیں دیکھا ایمان لانا ہے، اللہ کے فرشتے نظر نہیں آ رہے اس کو ایمان لانا ہے، جنت اور جہنم اس کی علمی بساط سے بہت بڑی ہے، ایمان لانا ہے، موت کے بعد زندگی ہے، تیرے تخیلات میں سمجھ آئے نہ آئے تو نے ایمان لانا ہے۔ ایمان لاؤ الذین یؤمنون بالغیب۔ اور بھائی سمجھنے کے لیے میں سمجھا رہا ہوں، آدمی رات کو سویا ہوا ہے اور چیخے باہر اٹھ بیٹھتے ہیں، گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، پانی لاؤ پلاؤ، پسینہ کیا ہو گیا؟ بس میں دیکھ رہا تھا مجھے کوئی قتل کر رہا تھا، مجھے کوئی مار رہا تھا، میں خوف میں تھا، میں آگ میں ڈالا جا رہا تھا، مجھ پہ آگ برس رہی تھی، دشمن میرے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ اب اس عقل کے اندھے سے کوئی پوچھے کہ اس پر تو پریشان ہو کے اپنے اس بزرگ کو، بھائی کو، دوست کو پانی پلاتا ہے، نہیں نہیں بیٹا گھبرانا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، استغفار کرو، اللہ سے دعائیں کرو۔ یہ تمہیں دنیا میں جھلک دکھائی جا رہی ہے کہ یہاں لیٹا ہوا اگر اللہ کی طرف سے کسی سزا میں آ رہا ہے تو تمہیں پتہ نہیں چل رہا، اور خوشکن باغات دیکھ رہا ہے۔ بعض لوگ کہتا ہو یار تم نے مجھے جگا دیا، بڑی زیادتی کیا، بڑا پیارا میں خواب دیکھ رہا تھا، بڑا خوشکن، میں بڑے باغات میں پھر رہا تھا، نہریں چل رہی تھیں، بڑا پیارا ماحول تھا، کاش تو نہ جگاتا، میں وہاں آگے تک پہنچ جاتا۔ تمہیں یہیں سے سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں، قرآن و سنت کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ موت اور نیند دو ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ جب بندہ نیند میں ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، لیکن رابطہ اور ناطہ رہتا ہے اس کے ساتھ۔ جب جسم کو ضرورت ہوتی ہے یہ جاگنے کی کوشش کرتا ہے تو روح اس کے ماتحت کھڑی ہوتی ہے، فوری آ جاتی ہے۔ اور جو انسان کی موت ہے اس سے روح جسم کے ماتحت نہیں ہوتی، وہ اللہ کے امر کے ماتحت پھر کھڑی ہوتی ہے۔ اللہ اس کو جسم کے ماتحت سے ہٹا لیتے ہیں، پھر جو کچھ ہو رہا تھا جسم میں دوبارہ روح لوٹ کر اس کو دنیا کی زندگی نہیں دیتی، یہ قیامت کے دن ہوگا، اس سے پہلے نہیں۔ اب جب انسان قبر کے لیے اس کو اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر نیک اور صالح ہے
تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو۔ کیوں کہتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں وہ جنت سے بڑے عالیشان پروٹوکول کے ساتھ آتے ہیں، اس کو بڑی عزت و توقیر کے ساتھ وہ خاطب کرتے ہیں، اسے اللہ کی نعمتوں کی باتیں بتاتے ہیں، اس کو جنت کے تذکرے اور اس کی اگلی زندگی خیر کی باتیں کرتے ہیں، جس کے لیے بے چین ہوتا ہے، اچھا مجھے وہاں جلدی لے چلو، مجھے وہاں جلدی لے چلو۔ اور اگر اللہ کا باغی بن کر دنیا میں زندہ رہا، اللہ کی حدوں کو توڑتا رہا، پھر جب اس کی موت اس کے قریب فرشتے آتے ہیں، اس وقت اس کو اللہ کے عذاب کی جھلکیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کی نافرمانی اور اپنے کرتوتوں پر پشیمانی اور شرمندگی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جب اس کی میت کو لے کر جایا جا رہا ہوتا ہے، جیسے میں نے ایک مثال دے کے سمجھایا ہے کہ خواب میں اگر آپ پریشان ہو رہے ہیں تو ساتھ والوں کو کوئی پتہ نہیں ہے، ایک ہی بیڈ پہ لیٹے ہوئے بیوی اور شوہر کو پتہ نہیں ہے، بے ہی جب اس میت کو لے کر جا رہے ہو اس کے ساتھ کیا گزر رہی ہے تمہیں کچھ پتہ نہیں۔ اللہ کی قسم ہے، صدق اللہ و رسولہ، سچ کہتا ہے اللہ اس کے رسول، اس میں کوئی دوسری ذہن میں بات نہیں آنی چاہیے۔ فرمایا اس کی چیخ و پکار اتنی خطرناک ہوتی ہے اس باغی مجرم کی، اللہ کے مخلوق میں سے جن اور انسان یہ دو نہیں سنتے، باقی ساری مخلوق سن رہی ہوتی۔ ہمارا ایمان ہے اللہ کے رسول سچ کہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول اپنی طرف سے نہیں کہتے، اللہ کی طرف سے کہتے ہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں جس کی بات میں صداقت سچائی ہے۔ اللہ کے رسول تو اللہ کی بات کرتے ہیں۔ فرمایا اگر جن اور انسانوں کو اللہ وہ ادراک سننے کی صلاحیت دے دے تو یہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، اتنی اس کی آہو بکاؤ، اللہ کی مرضی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اپنے صحابہ کے ساتھ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک قبر سے گزرنے لگے، آپ کا خچر اتنا منہ زور ہوا کہ آپ روکتے رہے، وہ بدکا، وہ جمپے کر رہا، آگے جا کر کنٹرول ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تو پتہ ہے یہ کس چیز سے ڈرا ہے، کیوں گھبرا کر بتکا ہے یہ؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو نہیں جانتے، اللہ اس رسول سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جنوں اور انسانوں کے علاوہ باقی مخلوق اس کو اللہ احساس اور ادراک دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آئیے اس اپنی زندگیوں میں یہ فیصلہ کر لو۔ میں نے جس بات پہ آپ سے بات کر رہا ہوں کیا تھی کہ میری اور آپ کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ جب موت ہمارے قریب آئے ہم اللہ کے ان بندوں میں شامل ہوں کہ ہمیں اللہ کی رحمت و مغفرت ہمیں ڈھانپ رہی ہو، اللہ کے فرشتے ہمیں خوش آمدید کہہ رہے ہیں، پھر تو ہم کامیاب، چاہے روکھی سوکھی کھا کر گزر گئے، چاہے محنت مزدوری کر کے گزر گئے، چاہے تکلیفوں بیماریوں میں سے گزر گئے، اور اگر آسائشات کی زندگی جیے، رہن سہن بڑا اعلیٰ تھا، مال و متاع تھا، عہدے اور حکمرانیاں تھیں، لیکن جب موت کا وقت آیا اور اللہ کے عذاب کے فرشتے پہنچ گئے اور اس وقت جو کیفیت بنے گی اللہ کی قسم ہے پھر یہ ہمیشہ کے لیے ناکامی ہے۔ آج یہ بات ذہن نشین کر لیں، اللہ کے پیغمبر کے صحابہ قبر کی باتیں سن کر زیادہ روتے تھے، سیدنا عثمان اتنا روتے داڑھی تر ہو جاتی، لوگ کہتے خیر ہے، ہم نے دیکھا ہے جہنم کے تذکرے ہوتے ہیں، میدان محشر کے ہوتے ہیں، جزا سزا کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، آپ قبر پہ کیوں زیادہ روتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ اگر قبر والے معاملے میں پہلی سیڑھی پر ہی پکڑے گئے تو آگے نجات باقی ہو جائے۔
اور اگر اللہ نے یہاں رحم کر دیا، پہلی سیڑھی پر رحم ہو گیا قبر والے معاملے میں، تو اللہ سے امید ہے وہ رب آگے بھی رحمت سے ہمیں گزارتا جائے۔ میرے بھائیو، اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے ہمیں۔ کیا ہمارا انداز ہونا چاہیے؟ آئیے اس کے لیے تیاری کریں۔ نبی اسلام فرماتے ہیں قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے اور جہنم کی وہ آگ کی جھلکیں جو قبر میں اور موت کے قریب آنا شروع ہو جاتی ہیں، ان کے سے بچنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ تو میں پہلا وہ شخص جب اس کی روح پرواز کر رہی ہو تو اس کا جو زندگی بھر میں اس نے عقیدہ بنا کر رکھا ہے اللہ کی توحید کا، تو اس وقت بھی اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہے۔ یہ ایک ایسا عظیم الشان کلمہ ہے، لیکن اس لیے میرے بھائیوں ایک کام کیا کرو، ایک میڈیکلی طور پر بات سمجھا رہا ہوں۔ جب انسان دنیا میں جیتا ہے، جس بات کو زبان پر زیادہ رکھتا ہے، جب موت کی سختیاں آتی ہیں، پھر دماغ سے بہت چیزیں نکلتی ہیں، وہ چیز بچتی ہے جو زیادہ سے زیادہ زبان پہ آتی ہے اور دماغ زیادہ سے زیادہ استعمال کرتا ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی یہ مثال آپ کو سمجھی، عبدالرحمن کیلانی ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے واقعہ لکھا ہے، کیونکہ میں مدرسے میں پڑھتا تھا، فیصل آباد کے ساتھ کہیں کو واقعہ لکھتے ہیں۔ تو ایک آدمی جو یہ شہر میں دیہات سے گھاس سے گٹھریاں بنا کر لاتا تھا چھوٹے چھوٹے، اور لوگ اپنے گھروں میں قربانی کے جانوروں کے لیے، دوسرے جانوروں کے لیے وہ گٹھریاں لے جاتے تھے۔ تو وہ اس وقت کی بات ہوتا ہے کہ ہم جب بھی نماز عصر کے بعد جاتے تو وہ آوازیں دے رہا ہوتا تھا، 2 روپے گٹھی، 2 روپے گٹھی، 2 روپے گٹھی، اور اتنا زور سے وہ لوگ آ رہے ہیں، وہ چپ نہیں کرتا تھا، وہ 2 روپے لیتا تھا اٹھا کے دے دیتا، وہ بات بولتا جا رہا ہے، بولتا جا رہا ہے، بولتا جا رہا ہے۔ سب سے بڑھ کے اس نے اپنے دماغ کو اس بات پہ لگایا ہوا تھا۔ لیکن کچھ عرصہ ہم نے دیکھا نظر نہیں آ رہا، پوچھا پتہ چلا بیمار ہے، ہم اسے گھر چلے گئے، مدرسے کے جو طلباء تھے جو وہاں سے گزرتے تھے، ہم نے جا کر دیکھا تو اس کے شدید تکلیف میں تھا، گھر والے کوشش کر رہے تھے، اس پہ کلمہ پڑھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن وہ کہتے 2 روپے گٹھی، 2 روپے گٹھی، 2 روپے گٹھی۔ کیوں؟ یہ موت کی سختیوں میں دماغ کام کرنا چھوڑتا ہے، صرف وہی چیزیں دماغ میں رک جاتی ہیں جو زیادہ سے زیادہ تم نے کی۔ غالباً امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ سب سے زیادہ حدیث رسول کے اسناد اور متون پر زیادہ توجہ دیتے تھے، ہر وقت علم حدیث پڑھا رہے ہیں۔ جب بیمار ہوئے، علم حدیث کے شدائی طلباء ان کے دائیں بائیں بیٹھے تھے، اور شیخ کی سانسیں ایسے محسوس ہو رہی تھی جیسے آخری لمحات ہو۔ اب ان کی کوشش تھی کہ لا الہ الا اللہ کہیں، لیکن وہ لا الہ الا اللہ کی طرف نہیں آ رہے تھے۔ ان کے ایک ساتھی آئے، انہوں نے کہا ایسے نہیں۔ انہوں نے وہاں پر وہ حدیث کی سند پڑھی جس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ اللہ کی جنت میں چلا جائے گا۔ اس حدیث کو پڑھنا شروع کیا کہ مجھے یہ حدیث سنائی فلاں امام نے، انہوں نے کہا کہ مجھے حدیث سنائی فلاں تابعی نے، انہوں نے کہا مجھے حدیث سنائی فلاں صحابی نے، اور انہوں نے کہا مجھے حدیث سنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ کہہ کے وہ رک گئے۔ وہ حدیث کا شدائی امام آنکھیں کھولتا ہے اور اسے کہتا ہے پوری پڑھو حدیث۔ آگے ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس کے بعد خود بھی لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع اور روح پرواز کر۔ میرا مقصد میرے بھائیوں کہنے کے لیے لا الہ الا اللہ کے ذکر پر اور عمل پر یہ بات ذہن میں رکھنا، خالی لا الہ الا اللہ کہتے رہو
اور درباروں مزاروں آستانوں پہ سجدے کرتے رہو، ایسا لا الہ الا اللہ کبھی نہیں تمہاری زبان سے آئے، کیونکہ اللہ بھی فرماتے ہیں من مات لا یشرک باللہ شیئا، یہ جو حدیث ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، نبی اسلام نے اور وضاحت کی، فرمایا جو اس حال میں مرا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو وہ اللہ کی جنت میں جائے۔ من مات وہو یشرک باللہ دخل النار، اور جو اس حال میں مرے اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو یہ اللہ کی دہتی آگ جہنم میں جائے۔ میرے بھائیوں، پہلی آغاز یہ ہے۔ دوسری بات، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا علم اور اس پہ زندگی گزارنا یہ ہے لا الہ الا اللہ کا خلاصہ، اور یہ کلمات جب کہو گے اس عقیدے کے ساتھ آخری اظہار بھی کر دو کہ اللہ میں اسی دین پر قائم ہوں جو لا الہ الا اللہ کی بنیادوں پر تھا، تو آپ کا انجام انشاءاللہ اللہ کی جنت ہے۔ کیوں کہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب قبر میں جاؤ گے تو 3 سوال مشہور سوال ہیں۔ پہلا سوال ہوگا من ربک کا، اپنے پالن ہار کا نام بتاؤ، کون تھا؟ اگر تم کہو مجھے تو لاہور کا داتا کھلاتا تھا، تم کہو غریبوں کو نوازنے والا خواجہ تھا غریب نواز، تم کہو کہ دستگیری مصیبت میں کرنے والے علی حجویری یا شیخ جیلانی تھے، اگر تم کہو کہ میں مشکل میں پھنستا میرا پالن ہار میرا سنبھالنے والا تو سیدنا علی تھے رضی اللہ عنہ، میں دکھ و مصیبتوں میں ہوتا میری مدد تو اللہ کے رسول کرتے تھے، پھر من ربوں کا جواب کیسے دو گے؟ یہ تو اللہ کے رسول کی تعلیمات سے بغاوت ہے۔ پہلا سوال خلاصہ ہوگا اپنے پالن ہار کا نام بتاؤ، کون تھا، تمہارا عقیدہ کیا تھا، جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے تمہیں کھلایا پلایا، زندگی دی، عزت دی، وقار دی، صحت دی، اولاد دی، مال دیا، وہ جو تمہیں پالتا تھا، جس کا آغاز اس انداز سے تھا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعریفوں کے لائق تیری ہی ذات ہے کیونکہ سارے جہانوں کا پالنہار اللہ تو اکیلا ہے۔ پہلا سوال یہ ہوگا، اگر جواب دو گے کہ ربی اللہ کی قسم ہے، نہ زندگی میں کبھی کہیں اور دیکھا ہے نہ کبھی اور اظہار کیا، جب جیتا تھا تو پالنہار اللہ ہے، آپ فرشتوں آج میرا عقیدہ وہی ہے۔ پھر دوسرا سوال ہوگا ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس ایک شخص کا نام بتاؤ جس کو تمہاری ہدایت کے لیے رہبر اور ہادی بنا کر اللہ نے بھیجا تھا، بتاؤ وہ کون تھا؟ کیسے کہو گے جب تو نے بنائے سینکڑوں رکھے ہیں، یہ چشتی ہے، یہ قادری ہے، یہ سہروردی ہے، یہ نقشبندی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ وہابی ہے، یہ حنفی ہے، یہ شافعی ہے، یہ مالکی ہے، یہ حنبلی ہے، تم نے دنیا میں رہبر اتنے بنا ڈالے کہ تم نے محمد کی عزت نہیں کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے کہو گے ہوا عبد اللہ و رسولہ؟ کیسے کہو گے؟ حضرات یہ دوسرا سوال ہو، نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ایک شخص دنیا میں پیدا ہوا، اللہ کی توحید پر قائم رہا، اللہ کے نبی کی سنت پر جیتا زندہ رہا، اسے پتہ نہیں کہ امام حنیفہ کون تھے، امام مالک کون تھے، امام شافعی کون تھے، شیخ جیلانی کون تھے۔ اللہ کی قسم ہے اسے ایک کا بھی پتہ نہ ہو، یہ چیزیں اللہ کی جنت میں اس کے لیے رکاوٹ بن سکتی نہیں۔ اور اگر ساری دنیا کو جانتا ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانتا ہو، اللہ کے نبی کی پیروی نہ کر سکتا ہو، نہ کی ہو، کیسے نجات ہو؟ اس لیے میرے بھائیوں، ایمان بالرسول دوسری بات ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی دہتی آگ جہنم سے بچیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح
تمہارا پیر مرشد امام بڑا چھوٹا باپ بھائی دوست تمہیں باتیں کر دیتا ہے تو لوگوں اس طرح اللہ کے رسول کی بات کو ایسا نہ سمجھا کرو. بھائی کی نہیں مانی تم نے، دوست کی نہیں مانی، کسی بڑے سردار کی نہیں مانی، کیا رسول کو ایسا سمجھو گے؟ نہیں. جس طرح آپس کے معاملات میں بات کو ماننا نہ ماننا، کسی کے بلانے پہ لبیک کہنا نہ کہنا، آواز دینے پر اس کی بات کو سننا نہ سننا، اس کے فیصلے کو ماننا نہ ماننا، خبردار ایسے اسی کھاتے میں میرے محمد کو نہ ڈال دینا صلی اللہ علیہ وسلم. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. کائنات میں ایک ہی ہستی ہے اور وہ میرا پیغمبر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتے ہیں ان کی دی ہوئی ہر چیز تم کو لینی پڑے گی، ان کی روکی ہوئی ہر چیز تم کو رکنا پڑے گا. فاتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے، واللہ شدید العقاب، نہیں تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. اس لیے میرے بھائیوں آئیے ان راستوں پہ چلیں، ان راستوں پہ جن راستوں میں کوئی بھی عمل ہو، بلکہ اس راستے پہ چلیں جس کی امامت پہ تمہیں محمد نظر آئے صلی اللہ علیہ وسلم. بس کوئی کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. اللہ نہیں تم سے ایسے سوال پوچھے گا جن پہ تمہارے جھگڑے ہیں، یہ مقلد ہے، یہ غیر مقلد ہے، اس کا مرشد کوئی نہیں. اللہ عز و جل کی قسم ہے جب پیدا ہوتے ہی کان میں نام آیا تھا عبادت ایک اللہ کی، اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کے بعد پھر کوئی بد نصیب ہی ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بعد اور مرشد تلاش کرے. اللہ کے نبی کافی ہے، اگر بشرط ہے کہ نجات تبھی ملے گی اگر اتباع کی اور فرما برداری کی. وما علینا. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں. جتنے مرضی تم دعوے کرتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، جو مرضی کہتے رہو، فرمایا مومن اس وقت تک تم ہو نہیں سکتے جب تک جو تعلیمات محمد تم کو دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو شریعت تم کو دے رہے ہیں، جب تک تمہاری خواہشات ان کے تابع نہ ہو جائیں، اللہ کے رسول کی شریعت کے تابع تم نہیں ہو جاتے، اس وقت تک تم مومن نہیں. تمہاری خواہش ہے یہ کام کرنا چاہیے، جانتے ہو اللہ کے رسول نے منع کیا، تمہاری خواہش ہے یہ خوشی پر ایسا ہونا چاہیے، تم جانتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا، اللہ کے رسول کی شریعت سے میں باہر نہیں کر رہا ہوں. تم جانتے ہو کہ یہ فوتگی کے موقع پر یہ کام کرنا میرے نبی کی تعلیمات تو نہیں ہے، لیکن دیکھتے ہو لوگ بھی تو راضی رکھنے ہیں. بس پھر اگر ایسا معاملہ جب آیا اللہ کے علاوہ راضی کسی اور کو کرنا ہو اور طریقہ رسول کے علاوہ طریقہ کسی اور کے اختیار کرنا ہو تو بھائیوں پھر ایمان مشکوک ہو جاتا ہے.
کمزور پڑ جاتا ہے، اللہ کے ہاں معاملہ خطرے پڑ جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ اور آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔